ابھی آپ نے ایف بی آر کی آج اس کے حوالے سے بھی میٹنگ میں کافی حکومت کے خلاف بھی بات کی ہے، ایف بی آر کے خلاف بھی بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پوزیشن کے اندر اب پاکستان آ گیا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آئندہ چند دنوں میں سب بدلنے والا ہے، سب چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، ٹھیک ہوں گی اس طرح سے چیزیں؟ بہت شکریہ آسما بہن۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آج جو میں حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، فائنانس منسٹر کا بھی، ایف بی آر کے چیئرمین صاحب کا بھی۔ ایک تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری کسی بات سے انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے غلط کیا، بالکل انہوں نے لبیک، اور مجھے نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، سب نے کمیٹی میں بھی، کمیٹی کے باہر بھی سب نے سپورٹ کیا۔ جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے۔ 1000 گاڑیوں کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، ٹھیک ہے، اور میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، جو ہے فیکٹ وہ فیکٹ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو چوری ہو رہی تھی وہ آج رک گئی ہے، اور مجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں کا کہ انہوں نے مجھے کہا ہمیں آپ کی واؤڈا صاحب ضرورت ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں ایسی چیزوں میں اور بھی آگے، اور میرے پرپوزل بھی ایکسیپٹ کیے۔ اور جو مجھے تڑیاں آئیں وہ اس کے شواہد ہیں، جان سے مارنے کی، میرا کاروبار تباہ کرنے کی، یہ ایف بی آر کے آفیسرز ہیں، لیکن وہ بیوقوف تھے۔ ثبوت میں نے فورینزک بھی کرا لیا اور انٹرنیشنل فورینزک کرایا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ میں کمزور آدمی نہیں ہوں، نہ میں ایف آئی اے جاؤں گا، نہ میں سائبر کرائم جاؤں گا، نہ پولیس کے پاس جاؤں گا۔ میرے ساتھ اتنا کریں گے، میں 7 نسلیں ان کی ہلا کے دکھاؤں گا، کریں میرے ساتھ، میں تو بڑا کھلا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے آج بھی بہت پریشر ہے کمیٹی کا، چیئرمین صاحب کا، سلیم صاحب کا، ایون ایف بی آر چیئرمین اور فائنانس منسٹر کا یہ پریشر ہے کہ اس کو لانچ کرو۔ میں نے کہا میں کمزور آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ اتنا کر کے دکھائیں، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ اللہ کی مہربانی ہے، سینٹ کی کرسی ہے، نہ میں ایلائی ہوں نہ میں اپوزیشن ہوں، جو بیچ میں کام کر رہا ہوں اس میں آج بھی کام کروڑوں اربوں روپے کا پاکستان کو بچا کے دے دیا ہے۔ کسی نے مجھے اپسیٹ کوئی نہیں پسند نہیں، اگر آپ فان سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ اسے ٹھیک کام کیا، لیکن بائی اینڈ لارج اس کمیٹی کے اندر ایوری بڈی سپورٹڈ می، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جہاں کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک کام کرنے کا، ہاں میں نے اپنی کابینہ میں بھی کام کیا، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیکھیں تبدیلی آپ کو میں اس طرح کا بتاتا ہوں، دیکھیں تبدیلی کا جو رونالڈو کا سفر ہے وہ ہمیں آرمی چیف کے لیے بارے میں بولتا ہوں، اور وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ نے اپنے جگہ سے احتساب شروع کیا انہوں نے فیض حمید کا، اور یہ جتنے بھی آپ گول پوسٹ پہ ابھی دیکھ رہی ہیں چیزیں، چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہو، انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، ملک ریاض کی وہ آج بلکہ وہ جاری بھی ہو گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے وہ ساری چیزیں آپ کر لیں تو ایک آدمی پاکستان کو صحیح سمت پہ لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے چیف کے بعد اب کچھ بننا نہیں ہے، ان کا ایمبیشن کو نہیں، اور 36-37 سال کی ان کی جو نوکری ہے اس میں ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں ہے، نہ ان کے بچوں کو کوئی اسکینڈل ہے، نہ کوئی فیملی کا اسکینڈل ہے۔ اس چیزوں کو رکھتے ہوئے آج ہم یہ سمجھتے ہیں، میں انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کر رہا ہوں، باہر سے بھی لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ سفر مایوسی کا ہوگا تحریک انصاف کے لیے، ٹرمپ کارڈ کا وہ پلے کارڈ تک آئیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا میں جب 15 دسمبر 2024 کو جا رہا تھا تو میں کہہ کے گیا تھا آپ کو، اور آپ نے دیکھا وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے، وہ جو ٹویٹر پہ آئے تھے رچرڈ گرینل کے۔ تو یہ اگر اس سفر کے اندر ان کی پارٹی کا اگر فگر ہیڈ شہباز شریف صاحب ہے اور پرائم منسٹر ہے تو ہی شوڈ بی ہیپی اینڈ انجوائنگ۔ ہم سب بھی انجوائے کرنا چاہیے، ہمیں یہ کریڈٹ ہم سب کا ہے۔ اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں سوچوں یہ نون لیگ کا پاکستان ہے میں مخالفت برائے مخالفت کروں، ٹھیک ہے۔ اگر سب کو ایک چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے اس پروگرام سے فیصل میرے بھائی کو ہو جاتا ہے، افاد بھائی کو ہو جاتا ہے، مجھے فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو فائدہ ہے، تو میں کہوں بسم اللہ کریں بہن، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان پہلے سیاست بعد میں، جیسے آج بھی جو اسکینڈل تھا اگر وہ میں سیاستدان ہوتا روایتی میں ہونے دیتا پھر رگڑتا، تو میں روک لینا ایکسچیکر کے بلینز اور روپیز بچا لیے، اور سب کھڑے ہو گئے اس کے اندر، کیونکہ آپ کو آواز دے دیا یہ تڑیاں، ڈر، خوف۔ میرا تو کوئی انٹرسٹ اس پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں تھا، اور میری بہن زلطار گوجر نے میر صاحب کے شو پہ میں نے کہا بچوں کی قسم کھا کے بولے 190 ملین پاؤنڈ پہ میں نے روکا تھا، خان صاحب کو کہتی ہاں ٹھیک ہے، تو میری بہن ہے، وہ آج پریشر ہے میرے لیے، برا بھی کہتی ہے کہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اس کو بھی کھڑے ہوئے، رانا ثناءاللہ پہ جب کیس بنا میں رانا ثناءاللہ صاحب کو جانتا ہی نہیں تھا، مطلب دوستی میری نہیں تھی، میں کھڑا ہو گیا کیبنٹ میں، اس فیصل بھائی کو بھی پتا یہ بات، فواد چودھری بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا گھٹیا کیس بنا رہے ہیں، یہ جھوٹا کیس کیسا بنا رہے ہیں، وہ بیٹیوں کے ساتھ اپنی جا رہے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، کوئی دشمنی کی بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، بتاتے ہو بھائی میں تیرا دشمن ہوں، آگے سے ماروں گا تجھے آگے، بہن بیٹی تو اس کی میرے دشمن کی میری ماں بہن بیٹی ہے۔ تو مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کی اس کے بعد دوستی ہوئی، جب انہوں نے مجھے ایک دفعہ ٹکرایا، انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا نہیں رانا صاحب دشمنی بھی عزت سے ہوتی ہے اور دوستی بھی۔ اور اب ملک ریاض صاحب کے خلاف بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید عمل درآمد نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اب ان کے نوٹس تو نکل گئے ہیں یا ان کو گرفتار کرنے کا حکم تو آ گیا ہے، یو اے ای ان کو واپس کر دے گا، یہ بھی ایک سب سے بڑا تو یہ چیلنج ہے۔ ملک ریاض صاحب یہاں تک بات کر رہی ہے تو دیکھیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ اس ٹائم کے لوگ شامل تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے اس وقت کے، اس میں عدالتی لوگ تھے، ججز تھے،
بیوروکریٹس تھے، تمام لیڈران تمام اس کے اندر موجود ہیں. تو اگر آپ جب ان کو ہاتھ ڈالیں گے تو ان سب کو بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ڈالیں گے. اور میں تو کہتا ہوں ملک صاحب کو کہ آپ وہ جو ویڈیوز اور شواہد آپ کے پاس ہیں جو ہیں ان کے پاس وہ نکالیں، وہ دیں. یہ قومی خدمت ہوگی اور آپ آ کے بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میری یہ گناہ ہے، میری یہ غلطی، میرا یہ. لیٹس موو اٹ فارورڈ. ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اسپیسیفک آدمی کے اوپر آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا جہاں سے دبئی کی بات کی ان کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے. جن ملکوں کے ساتھ نہیں ہے وہاں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر دبئی میں گوگی گینگ بھی موجود ہے جو کہ نہیں ہے کہ ہماری ٹریٹی ہم لے سکتے ہیں، تو اگر ہماری ٹریٹیز ہونی چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یہ کام ہونے بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے ہم ان کے دے دیں، وہ ہمارے دے دیں. ٹھیک ہے. بٹ یہ کہنا کہ آج اچانک سے فیصل چودھری جو ہے وہ پہلے آپ کے بھی بھائی تھا، میرا بھی دوست تھا، یہ تھا فلانا ڈماغا تھا، ہم سب نے فائدہ اٹھایا اور آپ کہیں جس نے کر دیا، تو یہ ذاتی ہو جائے گی. اکراس دا بورڈ ہو. اور ملک ریاض صاحب کو یہ سارے ایویڈنس دینے چاہیے، اس کو لبیک کہیں گے. اور میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں جب چیف آرمی صاحب نے اپنے ادارے کے سب سے تگڑے افسر لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی صاحب فیض حمید ایکس کو اکاؤنٹیبلٹی کے ٹائم کھڑے گئے تھے، تو یہ باقی ریٹائرڈ آگے پیچھے والے کیا چیز ہے.